بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مغرب جنگی جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ روس۔ عمران خان اور امریکی کانگریس خاتون کی آڈیو لیک۔ چائنا کا مقبوضہ وادی میں G20 میں شرکت سے انکار۔ امریکہ کی روس میں 300 سے زیادہ نئی پابندیاں عائد۔ روس کی تقسیم کا سوچنے والے ممالک احمق ہیں، صدر پوتن۔ پاکستان میں پہلی آن لائن فضائی ٹیکسی متعارف۔ مکہ مکرمہ میں ہوٹل میں آگ لگنے سے 8 پاکستانی جان سے گئے۔ ایران ہم سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا ڈرنا چاہیے، امریکہ۔ ہمارے دشمن کو سکون کبھی میسر نہیں ہوگا، حماس۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین کے معاملے میں مغرب کا ہاتھ بھی بے گناہوں کے خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ مغربی ممالک یوکرین کو مزید تباہ کن ہتھیار فراہم اور یوکرین کی افواج کو اپنی سرزمین میں ٹریننگ دے رہے ہیں، جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ نہ صرف مغربی ممالک جنگ کے ایک فریق کی حیثیت سے میدان میں اترے ہیں، بلکہ یوکرینی فوج کے جنگی جرائم میں براہ راست ملوث ہیں۔ مغربی ممالک نے یوکرین کو اپنے ہتھیاروں کے ٹیسٹ پیڈ میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، جو کہ انتہائی غیر انسانیت سے دور اقدام ہے۔ مغربی ممالک اپنے فیصلوں کو دوسروں پر مسلط کر کے اپنی عوام کو اربوں ڈالر پر مشتمل ٹیکس یوکرین کی جنگ میں جھونک رہے ہیں۔ اٹلی نے کہا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی یوکرینی فوجیوں کو ٹریننگ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 3500 کے قریب اطالوی فوجیوں کو نیٹو کی مشرقی سرحدوں کی جانب روانہ کیا جا رہا ہے۔ اٹلی بھی یورپی یونین کے اس پروگرام کا حصہ بن رہا ہے، جس کے تحت یوکرینی فوجیوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ 672 بند گاڑیاں، بری افواج کے لیے ضروری وسائل، بحریہ کے 5 یونٹ اور فضائی دفاعی سسٹم مشرقی محاذ کی جانب بھیجے جا رہے ہیں۔ روس نے یوکرین کے قریب واقع جس پیٹرائٹ میزائل سسٹم کو نشانہ بنایا تھا، اس کی مرمت مکمل ہو گئی ہے۔ اس دفاعی سسٹم کو بحال کر دیا گیا ہے۔ قابل ذکر بات دوستو یہ ہے کہ روس نے اعلان کیا تھا کہ سپر سونک میزائل کے ذریعے امریکی پیٹرائٹ دفاعی یونٹ کو نشانہ بنایا گیا تھا، جو کہ ایک باریک بینی کے ساتھ اپنے ہدف سے جا ٹکرایا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت پیٹرائٹ فضائی دفاعی سسٹم کے 2 یونٹ یوکرین میں نصب ہیں، جس میں سے ایک امریکہ نے یوکرین کو دیا ہے اور دوسرا یونٹ جرمنی اور ہالینڈ کی جانب سے مشترکہ طور پر یوکرین میں نصب کیا گیا ہے۔ فوجی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پیٹرائٹ سسٹم کو نشانہ بنانے سے امریکہ میں بنائی گئی اس دفاعی سسٹم کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھ چکے ہیں اور اس کی مارکیٹ بھی داؤ پہ لگ چکی ہے۔ عمران خان کی امریکی کانگریس خاتون میکسین کے ساتھ زوم میٹنگ کے خوشگوار انکشافات سامنے آئے ہیں۔ زوم میٹنگ نے تمام راز فاش کر دیے ہیں۔ عمران خان نے امریکی خاتون کو بتایا کہ 99% پاکستان عمران خان کے خواہش مند ہیں اور وہ مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ مجھ پر ایک حملہ ہو چکا ہے جس میں مجھے ٹانگ میں 3 گولیاں لگیں۔ اس وقت ملک انتہائی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہم اس وقت تاریخ کی مشکل ترین صورتحال سے دوچار ہیں۔ عمران خان نے اپنے اوپر حملے کا ذمہ دار آرمی اور دیگر اداروں پر لگاتے ہوئے کہا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ایجنسی یہاں بہت طاقتور ہیں۔ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کی ذمہ داری سابقہ آرمی چیف پر عائد کر دی اور امریکی خاتون کے سامنے اپنے دور کی معاشی کارکردگی کو بھی بہترین قرار دیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں آواز اٹھائیں۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ اس آڈیو میں ایسا کیا ہے جو عوام پہلے سے نہیں جانتی۔ عمران خان یہ باتیں تو سر عام بھی کہتے رہتے ہیں۔ چائنا نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ وادی میں منعقد ہونے والے G20 اجلاس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ بھارت اس برس G20 صدارت کرنے کے لیے تیار ہے۔
چائنا نے کہا کہ چائنا متنازع علاقے مقبوضہ وادی میں کسی بھی قسم کے G20 اجلاسوں کے انعقاد کا سختی سے مخالف ہے اور اس طرح کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کرے گا۔ یاد رہے دوستو کہ G20 سربراہی اجلاس مقبوضہ وادی کے دارالحکومت سری نگر میں منعقد ہوگا، جس میں G20 ممبران کے سیاحتی ورکنگ گروپ کی میزبانی کی جائے گی اور 22 سے شروع ہونے والا اجلاس 24 مئی تک جاری رہے گا۔ دوسری جانب بھارت نے کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر اجلاس منعقد کرنے کے لیے آزاد ہے۔ اس نے کہا کہ چائنا کے ساتھ معمول کے تعلقات کے لیے اس کی سرحد پر امن اور سکون ضروری ہے۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کر دیا تھا۔ 2020 میں دونوں ممالک کے تعلقات اس وقت کشیدہ ہوئے جب لداخ میں ایک فوجی جھڑپ ہوئی جس میں 24 فوجی مارے گئے تھے۔ پاکستان نے بھی مقبوضہ وادی میں اجلاس منعقد کرنے کے نئی دہلی کے فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ امریکہ نے روس کی دھوکہ دہی اور چوری فوجی صنعتی سپلائی چائنا اور مستقبل میں توانائی کی آمدنی کے خلاف 300 سے زیادہ نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے G7 اسٹیک ہولڈرز اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ اجلاس میں یوکرین کے ساتھ جنگ کے لیے روس کو جواب دہ ٹھہرانے کا عہد کیا۔ امریکہ کی نئی پابندیاں اسی عزم کو عملی جامہ پہنانے کا ایک حصہ ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ صدر پیوٹن کی غیر قانونی اور بلا اشتعال جنگ کے آغاز سے ہمارے عالمی اتحاد نے یوکرین کی حمایت پر توجہ مرکوز کی ہے اور روس کے حملے کی صلاحیت کو کم کیا ہے۔ ہماری اجتماعی کوششوں نے روس کو اپنی فوج کو درکار کلیدی معلومات سے کاٹ دیا ہے۔ روس کو اپنی جنگی مشین کے لیے فنڈز حاصل کرنے اس کی صلاحیت کو بہت حد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ پابندیوں کی نئی لہر دوستو 22 افراد 104 اداروں اور 20 ملکوں یا دائرہ اختیار میں آنے والے علاقوں کو نشانہ بناتی ہے۔ روس کے خلاف پابندیوں اور اضافی اقتصادی اقدامات کو روکنے کی کوشش کرنے والے اداروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح وہ چینل جن کے ذریعے روس اہم ٹیکنالوجی حاصل کرتا ہے، توانائی کی آمدنی حاصل کرتا ہے، ان کو بھی زد میں لایا گیا ہے۔ تقریباً 200 افراد اداروں، بحری جہازوں اور طیاروں کو بلاک شدہ جائیداد کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ نئی پابندیوں کے جواب میں روس نے کہا ہے کہ سابق امریکی صدر باراک اوباما سمیت 500 امریکی شہریوں پر روس کی جانب سے پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ سازش کرنے والے روسی وسائل پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ روس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے والے ممالک کے لیڈر احمق ہیں۔ روس کو درجنوں چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کی سازش کرنے والے روسی وسائل پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ پیوٹن نے کہا کہ ان ممالک کے لیڈر احمق ہیں کیونکہ کسی بھی دباؤ کے ذریعے روس کو نیچا نہیں دکھایا جا سکتا۔ دوسری طرف یوکرین کے صدر نے عرب لیگ سے روس کے خلاف یوکرین اور یوکرینی عوام کی حمایت کرنے کی اپیل کی ہے، جبکہ سعودی عرب نے روس یوکرین جنگ میں ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ یوکرینی صدر عرب لیگ کے 32ویں اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے دارالحکومت پہنچے، جہاں ان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے استقبال کیا۔ وہ پولینڈ سے فرانس کے سرکاری طیارے میں سعودی عرب پہنچے تھے۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ عرب لیگ کے کچھ ارکان سمیت بعض مخالف یوکرین کی سرزمین کے کچھ حصے کو زبردستی اس سے علیحدہ کر دینے اور 15 ماہ سے جاری جنگ کے دوران یوکرینی باشندوں کو غیر قانونی طور پر جیلوں میں ڈالنے کے روسی اقدامات کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ ہم کسی بھی دوسرے ملک کی بالادستی تسلیم نہیں کریں گے اور نہ کسی کی کالونی بنیں گے۔ ہمارا مقصد یوکرینی عوام کو تحفظ دینا ہے۔ یوکرین نے جنگ کا انتخاب نہیں کیا اور نہ ہی دوسرے ممالک کی سرزمین پر کسی بھی طرح کی جارحیت میں ملوث ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض تنازعہ نہیں بلکہ جنگ ہے اور ہمیں یہ جنگ لڑتے رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ یوکرینی صدر نے مزید کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ہم سب روسی جیلوں سے یوکرینی شہریوں کو بچانے کے لیے متحد ہو سکتے ہیں۔ میرا سعودیہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ سعودی عرب کا کردار بہت اہم ہے۔
اور ہم تعاون کو نئی بلندی پر لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے روس یوکرین جنگ میں ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس جنگ میں ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کرتے ہیں اور اس بحران کے سیاسی حل کے لیے کی جانے والی تمام عالمی کوششوں کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان میں پہلی ہوائی ٹیکسی متعارف کروانے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ اسکائی ونگز ایوی ایشن کی جانب سے یہ سہولت پاکستان میں متعارف کروائی جائے گی، جس کی بکنگ آن لائن ہوگی۔ ایریل ٹور سروس کے لیے استعمال ہونے والا جہاز پاکستان پہنچ گیا ہے۔ ایک انجن پر مشتمل جہاز میں بیک وقت 4 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی، جس کے ذریعے ہنگامی طور پر کراچی سے دیہی سندھ اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں تک سروس حاصل کی جا سکے گی۔ جہاز جرمن ساختہ ہے جو 2000 فٹ کی بلندی پر 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ طیارے کی سروس حاصل کرنے کے لیے ایپ متعارف کروائی جائے گی۔ فضائی ٹیکسی کے ذریعے گوادر کا سفر 3.25 گھنٹے جبکہ نواب شاہ 1.25 گھنٹے میں ممکن ہو سکے گا۔ اسکائی ونگز ایمبولینس سروس پائلٹ اور ہوا بازوں کی تربیت پہلے سے کر رہا ہے۔ اس منفرد سروس کے ذریعے انتہائی قلیل وقت میں کوئی بھی یہ خدمات حاصل کر سکتا ہے۔ ٹیکسی 11 گھنٹے مسلسل اڑان بھر سکتی ہے۔ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں گزشتہ رات ابراہیم خلیل روڈ پر واقع ہوٹل میں آتش زدگی کے نتیجے میں 8 پاکستان عمرہ زائرین جان سے چلے گئے، جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ 4 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ 2 عمرہ زائرین کا تعلق وہاڑی اور 2 کا قصور سے ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ عمارت میں سیکیورٹی اور سیفٹی تقاضوں کی پاسداری نہ ہونے کی وجہ سے آگ لگی تھی۔ امریکہ نے شکوہ کیا ہے کہ ایران ہم سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا اسے ڈرنا چاہیے۔ ایران کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس راستے پر وہ چل رہا ہے، خاص طور پر وہ جس ایٹمی راستے پر گامزن ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے۔ انہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ خود خطرات کا اندازہ لگاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس 60% افزودہ یورینیم ہے، ان کے پاس نئے سینٹری فیوجز ہیں، یہ 6ٹھی نسل کے سینٹری فیوجز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس راستے پر گامزن ہیں، چاہے انہوں نے ہتھیار بنانے کا فیصلہ نہ کیا ہو، تب بھی وہ خود کو ایک ایسی پوزیشن میں پاتے ہیں جہاں ان کے پاس ہتھیار بنانے کا اختیار آ جاتا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ ہماری قوم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگی اور کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ ہماری مزاحمت اپنے ہتھیار بھی زمین پر نہیں رکھے گی اور نہ ہی کبھی رکے گی۔ مزاحمت غاصبوں کی نقل و حرکت کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہماری قوم اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگی اور کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ آخرکار حق کی فتح ہوتی ہے اور باطل فنا ہو جاتا ہے۔ ہمارے دشمن کو سکون کبھی بھی میسر نہیں ہوگا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ دشمن فلیگ مارچ میں اپنے پرچم اٹھا کر جیت گیا ہے، وہ کمزور، مایوس اور تاریخی اور حالات سے ناواقف ہے۔ ہماری قوم اور مزاحمت نے دشمن کی سرکشی کو روک دیا ہے۔ کھڑکیاں گھر میں روشنی اور ہوا کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن کھڑکی کھلتے ہی باہر کا شور اور گلبی کمرے میں سنائی دیتا ہے۔ اب سنگاپور کے انجینئرز نے ایک کھڑکی ڈیزائن کی ہے جو ہوا کو پہلے سے بہتر انداز میں اندر آنے دیتی ہے لیکن بیرونی شور کو روک دیتی ہے۔ سنگاپور نیشنل یونیورسٹی کے ان ماہرین نے ایک نئے انداز کی کھڑکی بنائی ہے جسے فرینڈلی وینٹیلیشن ونڈو کہا جاتا ہے۔ نچلی جانب ایک برقی وینٹیلیشن یونٹ لگایا گیا ہے جو بنیادی طور پر سلنڈر نما پنکھا ہے جو باہر کی تازہ ہوا اندر پھینکتا رہتا ہے۔ یہ ہوا مختلف درجوں سے اوپر اور نیچے کی جانب کمرے میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں فلٹروں سے گزرتی رہتی ہے جس سے گرد و غبار اور آلودگی اندر نہیں جا سکتی اور یوں روایتی کھڑکیوں کے مقابلے میں 4 گنا ہوا کمرے تک آ جاتی ہے، لیکن باہر کا شور باہر ہی رہ جاتا ہے۔ کورونا نے پوری دنیا کو لوگوں کو ماسک سے منہ چھپانے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن اس تناظر میں جاپان میں اجنبی انسانی چہروں والے مکمل حقیقی ماسک کی فروخت میں عوامی دلچسپی بڑھ گئی ہے۔
جنہیں آپ بلا خوف استعمال کر سکتے ہیں، جس کی قیمت $950 یعنی پاکستانی 1.5 لاکھ روپے کے برابر ہے۔ لیکن ماسک بنانے والے جس ماڈل یا اداکار کا انتخاب کرتے ہیں اسے بھی تقریباً نصف قیمت ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔